میرا نان اور آپ سب نے میری سوچ کچھ دنوں پہلے انیتا آنند کی کتاب دا پیشنٹ اسیسن میری نظروں کے سامنے سے گزری۔ انیتا آنند نے یہ کتاب ادھم سنگھ کی زندگی کے اوپر لکھی ہے۔ اچھا، ادھم سنگھ کے نام سے پاکستانی بہت زیادہ واقف نہیں ہے۔ ہمیں جس قسم کی تاریخ پاکستان اسٹڈیز کے سبجیکٹ کے نام پہ پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایسے بہت سے نام ہم نے تاریخ سے غائب کر دیے ہیں۔ ادھم سنگھ، بھگت سنگھ اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے تاریخ میں ہندوستان کی آزادی میں اپنا رول ادا کیا تھا، ان ناموں کو ہم نے اپنی تاریخ سے غائب کر دیا ہے۔ انیتا آنند کی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک شخص ادھم سنگھ، جو ہندوستان کے ایک صوبے پنجاب میں بہت چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، بہت ہی غربت میں پیدا ہوا، کس طرح اس نے ایک بہت رنگین زندگی گزاری، کس طرح اس کی سوچ میں تبدیلی ہوئی اور کس طرح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کی آزادی میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ ادھم سنگھ کی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو 1919 کی دہائی میں واپس لے کے جانا چاہتا ہوں اور اس زمانے کے ہندوستان کے حالات و واقعات کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، 1919 میں پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ اختتام پہ تھی اور انگریزوں کا قبضہ جو ہندوستان پہ تھا وہ خاصا مستحکم تھا۔ رولٹ ایکٹ کے نام سے ایک کالا قانون انگریزوں نے 1919 میں 1919 میں نافذ کیا تھا۔ اس ایکٹ کے مطابق ہندوستانی پولیس کسی بھی، یعنی برٹش انڈین پولیس، کسی بھی ہندوستانی کو کسی بھی وجہ کے بغیر اریسٹ کر سکتی تھی، اس کو ڈیٹینشن میں رکھ سکتی تھی، اس کے اوپر کسی قسم کا مقدمہ چلائے بغیر اس کو جیل بھیجا جا سکتا تھا۔ ہندوستان میں رہنے والے لوگ، اسپیشلی پنجاب میں رہنے والے لوگ، اس ایکٹ کے خلاف خاصا زیادہ احتجاج کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم ہندوستان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ تاریخ کو بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ ہندوستان کی تاریخ جو ہے وہ انتہائی کمپلیکس تھی۔ ہندوستان کی جو آزادی کی موومنٹ تھی وہ انتہائی زیادہ کمپلیکس تھی۔ کانگریس اپنی موومنٹ چلا رہا تھا، کانگریس میں نہرو، گاندھی جی اور اس کے علاوہ سردار پٹیل وغیرہ تھے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم 1919 کے آس پاس کانگریس کے بھی ممبر تھے، اس کے علاوہ وہ مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے۔ مگر ایک تیسری موومنٹ بھی چل رہی تھی ہندوستان میں جو ملیٹنٹ موومنٹ تھی، یعنی سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی، اور اس کے علاوہ غدر موومنٹ کے نام سے پنجاب میں ایک آرمڈ ملیٹنسی بھی چل رہی تھی برٹش گورنمنٹ، برٹش سامراج کے خلاف۔ اور اسی اثناء میں 13 اپریل 1919 کو 13 اپریل 1919 کو ایک انگریز جنرل، بریگیڈیئر جنرل ریجینلڈ ڈائر اپنی فوج کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ جلیاں والا باغ امرتسر کا رخ کرتا ہے۔ بیساکھی کے دن ہے اور وہاں پہ ہندوستانی جو ہے وہ بیساکھی کی فیسٹیول کے دوران جلیاں والا باغ میں جمع ہے۔ 1650 راؤنڈ جنرل ڈائر حکم دیتا ہے فائر کرنے کی۔ اس کے نتیجے میں جو انگریزوں کے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 400 ہندوستانیوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ جو اعداد و شمار، جو نمبرز ہمیں کانگریس سے ملتے ہیں ان دنوں کے، ان کے مطابق 1000 ہندوستانی نوجوان، ہندوستانی خواتین، ہندوستانی بچے اور ہندوستانی بزرگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے جلیاں والا باغ میں۔ اس واقعے کو امرتسر میسیکر، جلیاں والا باغ میسیکر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہندوستان کی سوچ میں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں۔ اس سے پہلے اگر کسی ہندوستانی کا خیال تھا کہ انگریزوں سے بات چیت کی جا سکتی ہے، انگریزوں سے کسی قسم کی نیگوسیشن کی جا سکتی ہے اور ایک طرح کی ہائبرڈ حکومت چلائی جا سکتی ہے انگریزوں کے ساتھ مل کے، تو یہ سوچ یکسر تبدیل ہو گئی۔ کانگریس کو بھی یہ خیال آیا اور اس کے ساتھ مسلم لیگ کو بھی یہ خیال آیا کہ ہندوستان کی آزادی تبھی ممکن ہے جب یہاں سے انگریزوں کا مکمل طور پہ انخلاء ہو جائے، انگریز مکمل طور پہ ہندوستان کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ مگر 1990 میں یہ وقت ابھی بہت زیادہ دور تھا۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان دونوں موومنٹس کے علاوہ، یعنی کانگریس کی موومنٹ اور مسلم لیگ کی موومنٹ کے علاوہ، ہندوستان میں ایک طرح کا ملیٹنٹ گروپ بھی تھا، ملیٹنٹ موومنٹ بھی تھی۔ ملیٹنٹ موومنٹ کو اب جسٹیفائی یہاں پہ نہیں کریں، مگر آزادی کی جدوجہد جب بھی دنیا میں ہوتی ہے تو مختلف لوگ مختلف راستے اپناتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو آپ ایک بند کمرے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے بعد نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو کوئی لوگ ستیہ گرامی جو ہے، جو گاندھی جی کی نان وائلنٹ آئیڈیالوجی تھی، اس کو پرسو کرتے ہیں۔ مسلم لیگ کی طرح کچھ لوگ پولیٹیکل اور لیگل راستے ڈھونڈتے ہیں آزادی کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بندوق اٹھاتے ہیں آپریشن کے خلاف۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر مختلف آزادی کے طریقے ہیں۔
کچھ لوگ پولیٹیکل طور پہ آزادی کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ملیٹنسی کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھم سنگھ اس زمانے کے ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوتا ہے، انتہائی غربت میں پیدا ہوتا ہے، اور ادھم سنگھ کی ماں اور باپ اس کے بچپن میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ادھم سنگھ اور اس کا بڑا بھائی امرتسر، جو پنجاب کا اس زمانے کے پنجاب کا دوسرا بڑا شہر تھا، پہلا بڑا شہر اس زمانے میں پنجاب کا لاہور تھا اور دوسرا بڑا شہر امرتسر تھا، وہاں پہ ایک یتیم خانے میں بڑا ہوتا ہے۔ 17 سال کی عمر میں انگریز کی فوج میں لسٹ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو گورنر تھا پنجاب کا، مائیکل او ڈوائر، وہ پنجاب کے نوجوانوں سے بہت بڑے بڑے وعدے کرتا ہے کہ اگر آپ 5ویں جنگ عظیم میں، فرسٹ ورلڈ وار میں انڈین فوج کا حصہ بنیں گے، برٹش انڈین فوج کا، تو آپ کو بہت زیادہ پیسے ملیں گے، بہت زیادہ انعامات ملیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ نوجوانوں کی طرح، بہت زیادہ انڈین نوجوانوں کی طرح، ہندوستانی نوجوانوں کی طرح برٹش انڈین فوج میں لسٹ کرتا ہے، اور بصرہ عراق کے فرنٹ پہ اس کو بھیج دیتے ہیں۔ وہاں سے برٹش آرمی سے یہ نکالا جاتا ہے اور چارج اس پہ لگایا جاتا ہے کہ یہ انسبارڈینیٹ ہے۔ ادھم سنگھ ہندوستان واپس آ جاتا ہے، امرتسر واپس آ جاتا ہے، اور انہی دنوں میں جب وہ ہندوستان واپس آتا ہے تو جلیانوالہ باغ کا میسیکر ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادھم سنگھ فزیکلی موجود تھا جلیانوالہ باغ میں جب یہ حادثہ ہوا، مگر تاریخ میں ہمیں اس قسم کا کوئی پراپر ثبوت نہیں ملتا۔ قطع نظر اس کے کہ ادھم سنگھ جلیانوالہ باغ میں اس دن تھا کہ نہیں تھا، اس کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ غدر موومنٹ کو جوائن کر لیتا ہے، مگر غدر موومنٹ کو جوائن کرنے کے علاوہ اس کو معاشی پرابلم بھی ہوتے ہیں، پیسے کے پرابلم بھی ہوتے ہیں۔ فائنلی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ برٹش جو ریلوے لائن بچھا رہے تھے ایسٹ افریقہ میں، یوگینڈا کے علاقے میں، وہاں پہ ہندوستانیوں کی لیبرر کی ضرورت تھی، تو ادھم سنگھ یوگینڈا چلا جاتا ہے ریلوے لائن بچھانے۔ وہاں پہ انتہائی زیادہ ریسزم کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ حقیقت میں بہت سے اپنے ہم وطنوں کو، ہندوستانیوں کو اس ریلوے لائن بچھانے کے دوران مرتے دیکھتا ہے، تکلیفوں میں دیکھتا ہے، بہت زیادہ بھوک دیکھتا ہے۔ اس کا ذہن جو ہے وہ اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے انگریز کے خلاف۔ وہ ہندوستان واپس آتا ہے، وہاں پہ اس کو یہ مشورہ ملتا ہے کہ جو غدر موومنٹ کے لیڈران ہیں وہ امریکہ چلے گئے ہیں، تو پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک ان پڑھ غریب آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ غدر موومنٹ کے لیڈرز کو امریکہ میں جوائن کرے گا۔ پہلے وہ لنڈن جاتا ہے، لنڈن سے وہ میکسیکو کے راستے امریکہ پہنچتا ہے۔ امریکہ پہنچ کے ادھم سنگھ اپنے حالات چینج کر لیتا ہے، اپنا حلیہ چینج کر لیتا ہے، انگریزی زبان سیکھتا ہے، انگریزی کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے، اور فرینک برازیل کا نام اپنا لیتا ہے۔ اور اس نام کا ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ادھم سنگھ فرینک برازیل کے نام سے پیسے جمع کرتا ہے امریکہ میں، اور بندوقیں خریدتا ہے ایسٹرن یورپ سے، اور اس کے علاوہ رشیا سے، اور ان بندوقوں کو ملیٹنٹس کے حوالے کرتا ہے ہندوستان میں جو تحریک آزادی کی جدوجہد انگریزوں کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ فائنلی 1927 میں امرتسر میں ادھم سنگھ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اس کے ہوٹل سے کچھ بندوقیں برآمد ہوتی ہیں، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جب جیل سے نکلتا ہے، ادھم سنگھ اس فیصلے کے ساتھ نکلتا ہے کہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی آزادی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے گا۔ ادھم سنگھ امرتسر سے لندن جاتا ہے، لندن میں اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مائیکل او ڈوائر جو گورنر تھا پنجاب کا جب جلیانوالہ باغ میسیکر ہوا، تو وہ وہاں پہ مختلف جگہوں پہ ہندوستانیوں کے خلاف لیکچرز دے رہا ہے، انگریزوں کی سپریمیسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کو وہ ٹارگٹ کرتا ہے، اور فائنلی 13 مارچ 1940 کو کیکسٹن ہال لندن میں مائیکل او ڈوائر کے ایک لیکچر کے دوران وہ مائیکل او ڈوائر کو گولی مار دیتا ہے۔ ادھم سنگھ کی سٹوری کچھ اس قسم کی ہے کہ جب وہ مائیکل او ڈوائر کو گولی مارتا ہے تو جو آئیڈینٹی ڈاکومنٹس ادھم سنگھ سے برآمد ہوتے ہیں 13 مارچ 1940 کو، اس میں ادھم سنگھ اپنا نام رکھتا ہے رام محمد سنگھ آزاد۔ جو لوگ ہندوستانی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ رام جو ہے وہ ہندو مذہب کے لوگ اپنا نام رکھتے ہیں، محمد مسلمانوں کا نام ہوتا ہے، سنگھ جو ہے وہ سکھ مذہب کے لوگ اپنا نام رکھتے ہیں، اور آزاد جو ہے وہ آزادی کو کہتے ہیں۔ ادھم سنگھ یہ نام اپنی جیب میں رکھ کے مائیکل او ڈوائر کو گولی مار کے جلیانوالہ باغ میسیکر کا بدلہ لے لیتا ہے، اریسٹ ہو جاتا ہے۔ انگریز اس کو اریسٹ کرنے کے بعد اس کا جو ٹرائل ہے اس کو بہت جھٹپٹ کرتے ہیں، بہت تیزی سے کرتے ہیں۔ ادھم سنگھ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا اوپن ٹرائل کیا جائے، دنیا کے لوگوں کو برٹش آپریشن کے بارے میں جو ہندوستان میں ہو رہی ہے
اس کے بارے میں بتایا جائے، مگر برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کا ٹرائل بہت تیزی سے کرتی ہے، اور فائنلی 31 جولائی 1940 کو ادھم سنگھ کو فائنلی 31 جولائی 1940 کو ادھم سنگھ کو لندن میں پھانسی دے دی جاتی ہے، اور ادھم سنگھ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ادھم سنگھ کی پوری کہانی کو بتانے کا مقصد نہیں تھا۔ جن لوگوں کو شوق ہے ادھم سنگھ کے بارے میں پڑھنے کا، تو ادھم سنگھ کے بارے میں کئی کتابیں ہیں، آپ انٹرنیٹ سے ادھم سنگھ کی لائف کو بہت اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے ہمیں ہر طرف دیکھنا پڑے گا۔ ہندوستان کی آزادی کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں دی، عام لوگوں نے جانیں دی، اور ان جانوں کے نتیجے میں آج جس آزادی کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ آزادی ہمیں نصیب ہوئی۔ 1947 کے بعد ہندوستان اور پاکستان کا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کی تاریخوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، یعنی ہندوستان میں رہنے والے لوگ اپنی آزادی کی تاریخ کو مختلف طرح سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنی آزادی کی تاریخ کو بالکل مختلف طرح سے دیکھتے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 13 مارچ 1940 کو رام محمد سنگھ آزاد ادھم سنگھ مائیکل اڈوائر کو گولی مارتا ہے، اور اس کے 10 دنوں بعد 23 مارچ کو قرارداد لاہور پاس ہوتی ہے، جس میں پاکستان کو بنانے کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے تاریخ میں یہ لگتی ہے کہ شاید 23 مارچ 1940 کو ہم نے فیصلہ یہ کر لیا تھا، وہ اس فیصلے کی بنیاد ڈال دی تھی کہ ہم اپنی ہسٹری کو مختلف طرح سے دیکھیں گے۔ ہم اپنی ہسٹری میں ادھم سنگھ کا نام اور بھگت سنگھ کا نام ہسٹری کے صفحات سے مٹا دیں گے، اور فائنلی جو ہے وہ 77 سال بعد اگر آپ پاکستان میں کسی عام آدمی سے پوچھیں تاریخ آزادی کے بارے میں، تو وہ ان ناموں سے ناواقف ہوگا۔ اس آزادی کو جو بہت زیادہ جد و جہد سے حاصل کی گئی، 100 کروڑ لوگوں کو جو انگریزوں کی آپریشن کے بعد آزادی ملی، اس آزادی کو ہم نے صحیح طرح سمجھائی۔ دیکھیے ادھم سنگھ 1940 میں پھانسی پہ چڑھا دیا۔ جو شخص رام محمد سنگھ آزاد کے نام سے ہندوستانیوں کے قتل عام کا بدلہ لے رہا تھا، اسی کے علاقے میں 7 سال کے بعد 1947 میں اسی کے علاقے پنجاب میں جب بٹوارا ہوا، تو اسی کے علاقے کے لوگوں نے ایک دوسرے کا قتل عام کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں دونوں سائڈوں نے ایک دوسرے کا قتل کیا، اور اس قتل عام کا وزن جو ہے، اس قتل عام کا جو بوجھ ہے، وہ آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں۔ یعنی ادھم سنگھ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو کیا، اس کے بعد جو ہندوستانی تھے، جن لوگوں کو وہ آزادی ان لوگوں کی قربانی سے ملی تھی، انہوں نے اس آزادی کے ساتھ کیا کیا؟ انگریز تو اپنا سامان باندھ کے، پیسہ لے کے، ہندوستان کی ریسورسز لے کے اپنے ملک واپس چلے گئے، اور ہم جو لوگ رہ گئے، ہندوستانی جو رہ گئے، یعنی پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ہندوستان کے لوگ، انڈین لوگ، ہم آج تک آپس میں لڑ رہے ہیں، جگہ کے لیے لڑے ہیں، آپس میں لڑے ہیں، کیونکہ ہم شاید اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ ہم اپنی تاریخ کو اس طرح سمجھ نہیں سکے جس طرح سے ادھم سنگھ اور اس قسم کے لوگوں نے جس قسم کی جد و جہد کی، ہم اس جد و جہد کو سمجھ نہیں سکے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے ہندوستان میں رہنے والے لوگ، آج کے پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنی آزادی کی جد و جہد کو غور سے پڑھیں گے، ان تمام ناموں کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ہندوستان والے جو ہیں وہ پاکستان کی حقیقت کو ایکسیپٹ کریں گے۔ محمد علی جناح اور ان کے ساتھ جو مسلم لیگ کی موومنٹ تھی، اور جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ ادھم سنگھ کو، بھگت سنگھ کو، گاندھی جی کو، نہرو جی کو، ان سب کی کنٹریبیوشن کو انگریزوں کو بھگانے کے لیے ایکسیپٹ کریں گے، اور اس کی ایکسیپٹنس کے ساتھ ہی ہماری آپس میں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی ہسٹری کو ایکسیپٹ کر کے ہی فیوچر میں آگے جا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے اس قسم کی تاریخ پہ ایک نئی روشنی ڈلے گی، اور لوگوں میں یہ جستجو پیدا ہوگی کہ وہ اپنی تاریخ کو پڑھیں اور اپنی تاریخ کو صحیح طرح سمجھیں۔ بہت شکریہ۔